اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین حضرات، کسی صحرا میں کسی صوفی کا اترنا اور کسی بستی میں کسی اسکول کا بننا ایک ہی بات ہے۔ جیسے کوئی خدا کا بندہ جب تنہا وادیوں کا سفر کرنے والا جب کسی ویرانے میں اپنا خیمہ لگاتا ہے تو اس کی خوشبو، اس کی باتیں، اس کے اثرات اس زمین کو منور کر دیتے۔ خواجہ فرید تھل میں اترے اور اکو کوک فرید دی سنجے کر گئی تھل۔ خواتین حضرات، کسی بھی اسکول کا بننا اس علاقے کے کلچر اور اس کی عمومیت کو خصوصیت میں بدل دیتا ہے۔ زندگی پاکیزہ تر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اساتذہ اپنے کلچر سے، اپنے اخلاص سے، اپنے طرز تعلیم سے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ اس مقام سے گزرتے ہوئے بھی لوگوں کو خیال آتا ہے کہ یہ بازار سے بہتر جگہ ہے، یہ ایسی جگہوں سے بہتر جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو علم و خلوص کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ خواتین حضرات، جب ٹرانزیشن کے دور آتے ہیں، جب قومیں ایک وقت سے دوسرے وقت میں بدلنے لگتی ہیں، یورپ میں آیا، انگلینڈ میں آیا، انڈسٹریل ریولوشن آئی، سیکنڈ ورلڈ وار آئی، زندگی ارزاں ہو گئی، انسان کی ویلیو ہی ختم ہو گئی۔ مدتوں، صدیوں انسان کا یہ فلسفہ رہا، پہلے فلاسفر سے لے کر، ڈیکارٹ سے لے کر سیکنڈ ورلڈ وار تک یہ فلسفہ رہا کہ ایسنس پریسیڈس میٹر، کہ روح کو وجود پہ غلبہ حاصل۔ اس وقت اس کو رومانٹسزم کہا جاتا تھا۔ روح والے لوگ بہت تھے، شناختی ارواح والے بہت تھے، خدا کو ماننے والے بہت تھے، خدا کے بندوں کے شائق بہت تھے۔ مگر جب یہ وقت آیا سیکنڈ وار، انسانی زندگی اور وجود اتنا عرصہ ہو گیا، اس کی غرض و غائط ہی ختم ہو گئی، تو انسانی جبلت کو انسانی عقل پہ غلبہ حاصل ہو۔ ایک دفعہ مجھے ایک جرمن عورت نے کہا کہ یور پروفٹ واز ویری کلیور، وائز نہیں کہا سکتا، یور پروفٹ واز ویری کلیور۔ تو میں نے کہا چلو لفظ تو ٹھیک کر لو، یو مین وائز؟ تو اس نے کہا دیکھو، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 کروڑ عورت یورپ میں بیوہ ہوئی، برباد ہوئی۔ She had no option to live۔ ہم ایسے برے کاموں میں، ہماری ہستیاں بگڑ گئیں، ہماری عزتیں نیست و نابود ہو گئیں، اور ہم پسترین کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اگر تمہارے پیغمبر کی بات مان لیتے، ہم بھی ایک سے کیا 2 یا 3 نکاحوں کے قائل ہوتے تو ہمارا یہ حال تو نہ ہوتا، ہم اس بدترین انجام کو تو نہ پہنچتے، ہمارے گلی کوچوں میں اس عصمت فروشی کے اڈے تو نہ کھلتے، ہم بھی اس ٹرانزیشن سے کوئی ویلیو بچا کے نکل آتے۔ حضرت حضرات، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ وکٹورین ایج میں ایک انگریز عورت بھی 17 کپڑے پہن کے نکلتی تھی، مگر کیا اب وہ وہی ہے؟ اس سیکنڈ ورلڈ وار کی ٹرانزیشن نے
اس تباہی و ہلاکت و بربادی نے، اس مسکر نے جو وہاں ہوا، انسان کو اپنے ابتدائی جانورانہ حالت تک محدود کر دیا۔ مگر حل کیا تھا؟ جب علم نہ رہے، جب استاد نہ رہیں، جب مفکر جو ہیں وہ بھی ریڈیکل ہو جائیں، تو کوئی فرد واحد جو ہے قوم کو اس زوال سے نہیں بچا سکتا۔ یورپ میں اس وقت ٹرانزیشن کا، بدلتے ہوئے دور کا کوئی استاد نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا خواتین و حضرات کہ ایک نیا فلسفہ پیدا ہوا، ایک نیا دور فکر پیدا ہوا، جہاں روح کی اہمیت کو صفر کر دیا گیا، اور ایک نیا فارمولہ پیدا ہوا کہ میٹر پرسیڈس ایسنس، مادے کو روح پہ فوقیت حاصل ہے۔ اس ایٹیچیوڈ کے آنے کے ساتھ اس کو ایگزسٹینشل فلسفی کہتے ہیں، فلسفہ وجود کہتے ہیں۔ اس فلسفہ وجود کے آنے کے ساتھ یورپ میں وہ دور آزادی شروع ہوا، وہ فکر کی تہلکہ آخیز قسم کی بربادی شروع ہوئی کہ آج آپ کو کسی قسم کا وہاں کلچرل سٹیبلٹی نظر آنے کو نہیں ملتی، جہاں ایسے معمولات فکر شروع ہو گئے کہ جہاں چرچ بھی خدا نخواستہ ایسے لوگوں کی گرفت میں چلا گیا کہ جن کو ہم لوگ، اللہ، قرآن اور مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ خواتین حضرات، ہم پہ بھی تو وقت آئے، ہم پہ بھی یہ وقت چل رہا ہے، ہم بھی ایک دور سے دوسرے دور کو گزر رہے ہیں۔ ہمارا استاد کیا کر رہا ہے، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا جو رائے کو فشار دے رہا ہے، میرے کو 5 ایک ٹی وی اسٹیشن دیکھے ہیں جو ہمیں کلچر، بھانڈ کلچر دے رہے ہیں، ایسا فنی اور غیر معقول کلچر دے رہے ہیں کہ جسے دیکھ کے خیال آتا ہے کہ ہماری قوم و ملت کا اعلیٰ ترین انٹلیکچول معیار شاید یہ ہے۔ شاید میں میڈیا کو تو قصوروار نہیں قرار دوں، دے نیڈ منی، ان کو اپنے پروگرام چلانے کے لیے آڈینس چاہیے، ان کو آپ سے مال چاہیے، ان کا کوئی فلسفہ جو ہے اخلاص پہ قائم نہیں ہوتا۔ اگر یہ کچھ ہی پروگرام چلیں گے تو ہولے ہولے ہم اپنے گھر بار میں اسی کلچر کے قائل ہو گئے۔ بڑی بات مشہور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے کہ اگر دین سیکھنا ہو تو مدینے کی بوڑھیوں سے سیکھ، اور اگر ہماری بوڑھیاں بھی اسی کلچر کی قائل ہوگی جو میڈیا پہ آتا ہے تو بچے تو ناچتے ہوئے پیدا ہوں گے۔ ایسا مرحلہ بھی آنے والا۔ خواتین و حضرات، ابھی انہوں نے آیت پڑھی، عجیب و غریب بات ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں عبادات سے شروع ہوئے، اسلام نہیں شروع ہوا۔ اسلام میں استاد اول و آخر نے جو پہلا سبق دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھ، قلم سے پڑھ۔ جب خود سیکھ جائے تو اوروں کو سکھا۔ تو خدا نے قرآن کو علم سے شروع کیا، تعلیم سے شروع کیا۔ یہ انوکھا پیٹرن تھا، پہلے ایسا پیٹرن نہیں آیا تھا۔ پہلے عبادت گاہوں کے حکم آئے تھے، نمازوں کو، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اندازہ کیجئے کہ بنو اسرائیل کو صرف لا الہ الا اللہ اور والدین کے احسان سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پیغمبروں کو جزوی قرآن کی نعمت دی گئی۔ حضرت آدم کے بیٹوں نے جب نقصان کیا تو حکم ہوا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا نسل انسان کو قتل کیا، جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے نسل انسان کی جان بچائی۔ حیرت ہے کہ آج قتل و غارت دین ہی کے نام پہ ہو رہا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ آج کی روایت قتل جو ہے
وہ صرف تقوی اور طہارت کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے. یہ کج فہمی اور دین کا یہ الٹا فہم بھی آج ہی کے زمانے میں رائج ہوا ہے. قاضی حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ وہ ماڈل ہے جو مسلم اور غیر مسلم عورت کو اپنانا چاہیے. ایک غلط فہمی رفتہ علیحدہ کر دوں اس سے. بہت سے لوگوں کو مسئلہ درپیش ہے کہ ام المومنین بہت چھوٹی تھی جب شادی ہوئی. ام المومنین کی عمر کا مسئلہ پڑا رہتا ہے، ان کو اصلی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ کا گھرانہ جتنا محبت رسول میں غرق تھا ایسا کوئی اور گھر نہ تھا. جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے خاتون حضرات، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی رخصتی نکاح کے وقت نہ ہوئی. کیوں نہ ہوئی؟ کہ بالغ نہ تھی. جب بالغ ہوئی تو رخصتی ہو. جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کی رخصتی پہ کیا اعتراض ہو سکتا. مگر خاتون حضرات، اصل مسئلہ کچھ مختلف تھا. یہ علم کا مسئلہ تھا، تعلیم کا مسئلہ تھا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ دین کی 1/4 علم اس حمیرہ کے پاس ہے. دین کا 1/4 علم اس حمیرہ کے پاس ہے، یعنی عائشہ صدیقہ کے پاس ہے. کیوں ہے؟ کہ پوری امہات المومنین سے صرف 17 حدیث مروی ہیں، صرف 17. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے 3000 سے لے کر 5000 روایت اور حدیث منسلک. اللہ کے رسول کی کوئی زندگی ان کی اپنی نہیں ہوتی. پروردگار عالم نے قرآن میں لعمرہ کہا، اے پیغمبر تیری عمر مقدس کی قسم ہے جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت خدا کے پاس محفوظ ہو، اس کی اپنی زندگی کہاں ہوتی ہے. Most controlled prophet in the world who has ever passed محمد رسول اللہ تھے. ایک ایک لمحہ حیات گنا چنا تھا اور ساری کی ساری تعلیم مخلوق کے لیے تھی. تو کیا پھر وہ 1/4 حصہ تعلیم کا جو آئلی زندگی کے ساتھ منطبق ہوتا تھا، جو ان کی پرائیویٹ انسٹرکشنز کے ساتھ منطبق ہوتا تھا، جو لوگوں کے گھروں میں جو علم جانا تھا، وہ کہاں سے آتا؟ تو خداوند کریم نے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جس کی میموری سلیٹ بہت کلین تھی. She had never seen a man. She had never seen somebody with whom she could develop her love affair. She was not a modern woman. وہ ایک ایسی خاتون محترم تھی جس کے گھر میں صرف محمد رسول اللہ کی محبت تھی. صدیق کو یعنی پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو اس گھرانے میں جہاں صرف اور صرف محبت رسول موجود ہوتی تھی، وہاں ام المومنین عائشہ نے جب آنکھ کھولی تو انہوں محبت و عقیدت رسول کے سوا کوئی چیز موجود نہیں. اس کے بعد ان کی میموری دیکھیے، اتنی با کمال میموری کسی عورت کی نہیں ہو سکتی. 4 اور 5000 حدیث کی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ. اور ام المومنین کو عائشہ صدیقہ کیوں کہتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے کہ ایسی سچی خاتون زمانے میں پیدا نہیں. اگر کوئی حدیث اپنے خلاف بھی اتری ہے وہ بھی بیان کرے. اگر کوئی حدیث ایسی تھی کہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے خلاف بھی اتری تھی، جیسے جب انہوں نے سیدہ خدیجہ پہ اعتراض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ اگر دنیا کے سمندروں میں ملا دی جائے تو اس کا سارا پانی خراب ہو جائے. آپ نے بالکل اٹھا کے ویسے لکھی. ایسی سچی خاتون. خاتون حضرات، علم ان کا مقصد تھا. سب سے بڑی عالمہ زمانہ وہ تھی. حضور نے فرمایا عائشہ زمانے میں سب سے معزز عورت جو ہے سارہ ہے. ان کا باپ بھی نبی، خاوند ابراہیم خلیل اللہ، بیٹا پیغمبر،
پوتا پیغمبر، ایسا نسب تو کسی عورت نے نہیں پایا۔ پھر آسیہ بنت مزاحم تھی، فرعون کی بیوی، اور ان کو اللہ نے ہدایت بخشی اور فرمایا کہ اللہم الف بین قلوبنا، قلوبہم، میں نے اس کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ پھر انہوں نے موسیٰ کو پالا اور دین موسوی پہ ان کا اختتام ہوا۔ پھر مریم مقدس اور ان کی شہادت اللہ نے نوزائیدہ بچے سے دی، یہ معزز ترین عورتوں کے نام ہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مگر فرمایا عائشہ تیری فضیلت ان پہ ایسے ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پہ، سرید بانٹ کے کھائی جائے۔ ام المومنین نے علم بانٹا، اس درجے کی استاد تھی کہ بڑے بڑے صحابی جب ان کے پاس دست بستہ آتے تھے تصدیق حدیث کے لیے تو آپ ان کو خاص جلال سے کہتی تھی کہ تمہارے منہ پہ خاک پڑے، خدا تمہارے نصیب غارت کرے، کیا تمہیں اصلیت کا پتہ نہیں لگتا؟ اتنی بڑی اتھارٹی تھی۔ اور بہت سارے ہمارے آئلی مسائل پر واحد ہمارے پاس اتھارٹی جو ہے ام المومنین عائشہ سے ملتا ہے۔ یہ خواتین کے لیے ایک سبب ہے کہ وہ اپنی اس ماں کو یاد کریں۔ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں نوزائیدہ بچے کی طرح مجھے ایک ریشمی کپڑے پہ دکھایا گیا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میں نے اس معصومہ کا کیا کرنا، کہ میں نے اس خاتون کا، اس بچی کا کیا کرنا؟ مگر کہتے ہیں پھر میں نے سوچا، جبریل نے کہا محمد یہ آپ کی بیوی ہے، تو میں نے کہا میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر میں نے سوچا اللہ سے کون ادھر ادھر ہو سکتا ہے، جو اس کا حکم ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو خواتین حضرات، ام المومنین عائشہ کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ دنیا کی پہلی عظیم ترین معلمہ تھی جن کی یاداشت پہ کوئی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے جو بات آئلی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اسے باہر ہی نقل کیا، اور وہ اسلام اور وہ ایمان جو مردوں تک پہنچا ہوا تھا اس میں عورتوں کا حصہ بھی مسلم ہوا، اور اس طرح پورے کا پورا اسلام جو ہے ہم تک اللہ کے رسول کی معرفت سے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی معرفت سے پہنچا۔ خواتین حضرات، اسکولوں میں، کالجز میں اساتذہ کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی روایات میں سے قیمتی چیز بچا لے۔ فانی بدایونی کا شعر ہے کہ بہلا نہ تیرگی شام غم گئی، بہلا نہ دل نہ تیرگی شام غم گئی، یہ جانتا تو آگ لگاتا نہ گھر کو میں۔ اور اگر آگ لگ ہی جائے گھر کو تو آپ منجی پیڑھی اٹھا کے تو نہیں نہ باہر بھاگو گے، لازماً سب سے قیمتی شے کی حفاظت کرو گے، سب سے قیمتی شے پہلے بچاؤ گے، اپنی جان کے علاوہ وہ اسباب اٹھاؤ گے جن کی سب سے زیادہ قیمت پڑے گی۔ خواتین حضرات، جس زمانے میں، جس دور میں ہماری تہذیب کی آخری اکائیاں بھی جل رہی ہیں، تو خواتین کا کام ہے، ان اساتذہ کا کام ہے، ان چھوٹے بچوں کے اساتذہ کا کام ہے کہ وہ اپنی روایات سنبھالیں اور ان کو وہ کلچر دیں۔ آخر 1500 برس خواتین و حضرات، پروفیسر آرمسٹرانگ نے لکھا ہے کہ ہم یورپیوں کی بدقسمتی کا یہ عالم تھا کہ جب سے اسلام بلند ہوا 1350 برس ہمیں کبھی اچھی خبر نہیں آئی۔ آج 100 برس سے ہمیں بھی نہیں اچھی خبر آ رہی ان لوگوں کے پروگریس سے، ان لوگوں کے عروج سے، مگر وہ ہم اتنے بدقسمت نہیں ہیں۔ وہ جو مشہور ترین اینتھروپولوجسٹ ہیں، وہ آج کل کے زمانے کی وہ کہتی ہے کہ ہمارا وہ حال تھا کہ 1350 برس کبھی ہمیں کوئی خوشی کی خبر نہیں آئی۔ کروسیڈز میں وہ مار کھا رہے تھے، کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مار کھا رہے تھے۔ لگے ہاتھوں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے کلچر کی خبر۔
آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارتا، تو مانگنے والے، جب آپ کی یہ حدیث آئی نا کہ واللہ موتی وانا قاسم، کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، تو جب یہ حدیث مصدقہ تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہ ہوا، حسن تھی، صحیح تھی، متفق علیہ تھی، متواتر تھی، تو پھر وہاں کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا، پرٹیکولرلی خواتین کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا۔ تو جب ایک حاجیوں کا جہاز جو ہے گزر رہا تھا جبل الطارق سے، تو راڈرک نے جو حاکم تھا اسپین کا، اس کے دستوں نے اسے پکڑ لیا، ان میں ایک خاتون بھی تھی بوڑھی، تو اس نے آواز دی واہ محمدہ، اس نے یہ جملہ بولا واہ محمدہ، یا اللہ یا محمد مدد کو آؤ۔ تو راڈرک نے کہا آج تیرا محمد ہوگا، تیرا اللہ بھی آ جائے تو تجھے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ خاتون حضرات، اس کی یہ بات امیر عبدالعزیز کے پاس پہنچی، اور اس کے بعد اس نے موسیٰ بن نصیر کو مقرر کیا، اور اس کے بعد طارق بن زیاد جبل الطارق پہ اترا، اور 750 برس کی غلامی اسپین کو نصیب ہوئی۔ 750 برس۔ خاتون حضرات، ایک اس جملے کی سزا کہ واہ محمدہ کی سزا، جس میں اس نے یہ جملہ بولا کہ آج محمد تو کیا تمہارا خدا بھی نہیں تمہیں بچا سکتا، اس کی سزا اہل اسپین کو یہ ملی کہ 750 برس مسلسل مسلمانوں کی وہاں حکومت ہے۔ دوسری بات دیکھیے، آپ آج توہین پیغمبر کی بڑی باتیں سنتے ہو، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، سفلوں کا شعار ہے، کمکلوں کا شعار ہے، چاند پہ بھونکنے والے بڑے کتے ہوتے ہیں، مگر ہمیں تو صدمہ ہوتا ہے، دل تو پھٹنے کو آتا ہے، کیونکہ جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمانوں کی ہے، اتنی شاید کسی کو اپنے بڑوں سے کم ہوتی ہو۔ مگر افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیغمبر کے بارے میں کچھ کہہ رہے، افسوس کی بات ہے وہ اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی یہی کچھ کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی بدترین فلموں کو دیکھو تو جہاں مریم مقدس کا نام یا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی جو ہے اس عریانی اور واہیات انداز میں بولا جاتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے یہ قوم عیسوی کس بلا میں پھنس گئی ہے۔ مگر جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو ایک بہت بڑا پلان بنا اٹالین چرچ کا، انہوں نے کچھ خودکش مجاہدین عیسوی تیار کیے، تو سیول میں، اشبیلیا میں، کرتبہ میں، غرناطہ میں کہیں جا کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ باتیں شروع کر دی۔ مگر خاتون حضرات، وہاں کے فقہا کا طرز عمل عجیب تھا، وہ دیکھتے تھے، پرکھتے تھے کہ نشے نشے میں تو نہیں ہیں، اگر سب چیزوں سے کلیئر ہوتے تو وہ ان کو قید میں بند کر دیتے۔ آخری اپیل جو ہے خلیفہ کے پاس جاتی، امیر عبد الرحمن الناصر کے پاس جاتی، اور وہ بھی ان کو قید میں رکھ کے وقت دیتے، موقع دیتے کہ اس خرافات سے باز آ جائیں، نہ باز آتے تو قتل کر دیے جاتے۔ یہ مقتول پھر شہید بنا کے یورپ میں گلی گلی کوچے کوچے پھر ان کی، جیسے آج ہمارا کوئی جنازہ نکلے ہم اسے پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کریں، اس طرح پھر وہ ان کو استعمال کرتے۔ یہ 200 برس یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ پھر اٹلی میں ایک ایسا پوپ آیا کہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، تو اس نے کہا کیا ڈرامے تم نے مسلمانوں کے ساتھ لگا رکھے ہیں، یہ کیا فضول حرکتیں تم کرتے رہتے ہو۔ And he forcibly stopped these movements of suicidal attacks on the Prophet and also on Islam۔ حضرت حضرات، آج بھی اسی قسم کے واقعات آتے ہیں۔ میں اب دوسرا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی امیر کی بانجی تھی، وہ بھی حج کو جا رہے، تو راستے میں کرک کا علاقہ پڑتا، ریجنالڈ اس کا حاکم تھا،
ریجنالڈ اپنی خصلت میں خبیث ترین کرسچن تھا کہ جو ایک مرتبہ کوشش کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مدینہ سے نکالے. تو وہاں اس نے ان حاجیوں کو پکڑ لیا. اتفاق کی بات ہے کہ وہاں بھی صلاح الدین کی اس بانجی یا بھتیجی نے آواز دی کہ واہ محمد آ. اس نے بھی وہی جملہ بولا. تو جب صلاح الدین کے پاس یہ بات پہنچی تو صلاح الدین نے قسم کھائی کہ میں اس بدبخت کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں. خاتون حضرات، پھر بہت بڑی کروسیڈ ہوئی. وادی ہتین کی جنگ میں سارا کروسیڈ لشکر ڈیفیٹ ہوا. 32 پرنسز پکڑے گئے. اس میں بالڈوین بھی تھا، فرانس کا حکمران بھی تھا. جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو وہاں کے کرسچن کہا کرتے تھے کہ قتل کرنے سے پہلے ہمیں ایک گلاس پانی کا دے دو، کیونکہ وہ جنگی پیاس سے جیتی گئی اور پیاس سے ہی وہ لشکر تباہ ہوا. تو سارے کہتے تھے ایک گلاس پانی دے دو پھر چاہے گردن اتار لو. یہ کرسچن ٹیمپلرز کا اور نائٹس کا تھا. تو صلاح الدین نے بادشاہوں کو پانی پیش کیا. تو جس بادشاہ کو پانی پیش کیا اس نے جلدی سے ریجنالڈ کو دے دیا. جب اس نے ریجنالڈ کو دیا تو صلاح الدین نے کہا دیکھو اس کو پانی میں نے نہیں دیا، تم نے دیا، میں نے نہیں دیا. پھر بادشاہ نے اپنی قسم پوری کی اور اس جملے کی حرمت کی جو توہین ہوئی تھی سلطان صلاح الدین نے ریجنالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل. تو دوسرے بادشاہ ڈر گئے. تو سلطان نے اس وقت بڑا تاریخی جملہ کہا کہ اس نے میرے پیغمبر کی توہین کی تھی، ورنہ کنگز ڈو ناٹ کل کنگز، کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے. اس بدبخت نے میرے پیغمبر کی توہین. خاتون حضرات، آج شاید ہم اس قابل نہیں ہیں. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. میں ود ان آور کنٹری دیر آر سرٹن ریڈیکلس، انٹلیکچوئلس، سو کالڈ ماڈرنسٹ، جن کو شاید عزت کرنی ہی نہیں آتی کسی. شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بزرگ کون تھے. Even if you go to the western countries, hardly it is known who belongs to whom. ایسی بے بصر اور بے رنگ اولادیں جو ہے سڑکوں پہ پھرتی ہیں کہ جو شاید اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتے. اگر ان سے یہ حرکتیں ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ظرف پیغمبر کو مینٹین رکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار عالی کو مینٹین رکھیں، ہم ان کے رحم و کرم کو مینٹین رکھیں تو ہمیں اس خرافات کا قطعاً جواب دینا نہیں چاہیے. ہاں ایک جواب ہو سکتا ہے، اگر وہ یہ سارا کام توہین پیغمبر کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اپنے رسول کی اس سے بڑھ کر مدد تعریف کریں جس میں وہ برائی کر رہے ہیں. تو یقیناً ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اگر ان کا موٹیو یہ ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اگر ان کا یہ موٹیو ہے تو انشاءاللہ محبت مومن سے اور محبت مسلم سے اللہ کے رسول کی ہیبت ان پہ چھائی رہے. خاتون حضرات، میں اسکول کے اندر سے گزرا ہوں. بیوٹیفل ویرانڈاز، سو بیوٹیفلی بلڈ. ہمارے یہاں تو ایک کچے کمرے میں بھی اسکول شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ان فیملی نے اور بھی کام ایجوکیشنل بڑا کیا ہے. تو میں آپ کو ولایت کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتانا چاہتا ہوں. بہت زور لگاتے ہیں شریف لوگ، راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، الٹے لٹکتے ہیں، کوئی چلائے معکوس کرتا ہے، کوئی حبس قبر میں مبتلا ہوتا ہے. ایسے لوگ علاء الدین علی احمد صابر جیسے 12 برس جو ہے ایک روٹی بھی نہیں کھائی، آدھی روٹی پہ گزارا کیا. اہل صبر گزرے، اہل شکر گزرے. مگر خاتون حضرات، تصوف کا علم جو ہے یا اللہ کو جاننے کی ایک سائڈ بہت مشکل ہے، لمبا سفر ہے، حادثات سے پر ہے، خیالات سے پر ہے، وہم و وسوسے کی آماج گاہ ہے. اس صحرا سے کیا گزرنا ایک اور بڑا سادہ سا طریقہ. خدا نے اپنے دوستوں کی ایک چھوٹی سی تعریف کی ہے. اگر آپ نے کسی اللہ کے ولی کو پہچاننا ہو تو اس کی پہچان اللہ نے بتائی.
وہ معجزے اور کرامت سے نہیں پہچانا جاتا، وہ اوٹ پٹانگ حرکتوں سے نہیں، وہ درختوں سے لٹک کے نہیں پہچانا جاتا، وہ برفزاروں میں چھپ کے بھی نہیں پہچانا جاتا، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپ کے بھی نہیں جانا جاتا، ایک کام سے جانا جاتا، الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی جو ہیں یہ خوف اور حزن سے آزاد ہو۔ اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ کون ولی ہے تو پہلے اس کی مینٹل سٹیٹ ضرور دیکھنی ہوگی، یہ دیکھنا ہوگا جو خود پریشان ہے وہ دوسرے کی پریشانی دور کیا کرے گا، جو خود خوف و حزن میں ہے وہ دوسرے کا حزن و ملال کیا دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے دوستوں کی نشانی بتائی ہے کہ میرے دوست ہمیشہ اطمینان میں رہتے ہیں، ان کے قلب میرے ساتھ راضی رہتے ہیں، وہ اس طرح گھبرائے نہیں پھرتے، وہ دنیاوی حالات میں پریشان نہیں پھرتے، بلکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے دلوں پہ کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا۔ ایک صوفی نے مسٹیسزم کی تعریف کی ہے، تصوف کی تعریف کی، وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ اس آیت پر ساتھ کرتی ہے کہ التصوف حریت، تصوف دراصل آزادی کا نام ہے، اپنی بلاؤں سے آزادی کا نام ہے، تکبرات ذات سے آزادی کا نام ہے، اپنے احساس کمتری سے آزادی کا نام ہے، اپنی جہالتوں سے آزادی کا نام ہے۔ تو التصوف حریت ہو یا مسلمان صوفیاء کی پہچان یہ ہے اور خدا کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے دلوں پہ خوف اور غم نہیں ہوتا، فیئرز نہیں ہوتے، فرسٹریشنز نہیں ہوتے۔ مگر ایک اور طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بڑا دلچسپ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو نتیجہ صدیوں کی محنت سے اور صدیوں کی ریاضت سے کسی بندے کو خدا کی دوستی ملتی ہے، دوسری طرف بڑی آسان ہے کہ جو شخص مال والا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو دن میں خرچتا ہے، رات کو خرچتا ہے، سرا وعلانیۃ، جو چھپا کے خرچتا ہے، جو میڈیا میں لا کے خرچتا ہے، علانیۃ، جو اعلان کر کے خرچتا ہے، اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے اجر ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، اور اجر وہی ہے جو ولایت کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولایت کا اجر بھی یہی ہے، الا ان اولیاء اللہ ہے لا، جو ان کے دلوں پہ خوف اور حزن، فیئر اور فرسٹریشن نہیں ہوتے، جو خدا کے رستے میں چھپا کے بتا کے دن میں اور رات میں خرچتا ہے۔ حضرت حضرات میں تو بڑی کوشش کی کسی امیر آدمی سے تھوڑا سا معاہدہ ہو جائے، تھوڑا سا مال وہ دے دینا کہ تو خدا کی راہ میں خرچ کر کے میں جلدی ذرا ولی ہو جاؤں گا۔ ادھر تو بڑی مشقت، تصور کے رستوں پر، عقل کے رستوں پر بڑی محنت ہے، بڑے اندیشناک حالات ہیں، مگر ادھر دیکھو میں ان کو داد دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ خدا کے فضل و کرم سے انہوں نے وہ رستہ پکڑ لیا ہے جو خدا کے قانون کے مطابق ان کو اسی انجام تک پہنچائے گا جہاں ولایت الہیہ کے مقتدر لوگ پہنچ جائیں۔ حاضرین حضرات، میں اکثر سوچتا تھا کہ ایک ولی سائیوال میں، ایک فیصل آباد میں، ایک کراچی، 2 4 10 بڑی مدت سے ہوتا ہے۔ یہ جو نقش و نگار ہیں انسانیت کے اتنے بگڑ گئے کہ ہم کسی ولی کا نام خراسان میں سنتے تھے اور کسی کا بدخشان میں اور کسی کا فرغانہ اور کابل میں۔ ایسی قلت انسانوں میں آ گئی، خدا کے بندوں میں،
حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک لوگوں ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے وہاں ایک بازار ہے، اس بازار میں کچھ چبارے ہیں، اس چبارے کے اوپر ایک شخص رہتا ہے، وہ بڑا ایماندار. یعنی یہ حال ہو جائے گا کہ چند سو میں نہیں، چند ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ایک ایماندار نظر آئے گا. یہ افلاس، یہ زندگی ہے، یہ زندگی کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے دامن سے کسی ایسے مرد کو پیدا نہیں کرے، کسی ایسی عورت کو پیدا نہیں کر دے کہ جو اپنی کوکھ میں ایک ایسی نسل کو جنم دے کہ جو دوبارہ احیاء اسلام کے لیے ضروری ہے، جو دوبارہ آپ کے عروج کے لیے ضروری ہے. اخلاقی توازن نہ ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ اگر ہم وعدہ پورے کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے تو کہاں جائیں گے؟ اگر ہم دوسری قوموں سے بھی کردار اور افلاس میں گھٹیا ہوں گے تو پھر آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کس کو ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کی پرائیورٹی اور اکاؤنٹیبلٹی خدا کو نہیں جاتی تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ کس کو آپ جواب دینے جا رہے ہو؟ عمر تو گزری ہے آپ کی زندگی میں، دنیا کمانے میں، دولت دنیا کی خروش میں، مگر آپ کو پتہ ہے اللہ کیا فیل کرتا ہے؟ ایک دفعہ ایک صحابی نے صدقے کی کچھ کھجوریں مسجد کے دروازے سے لٹکا دی. کھجوریں ذرا ناقص تھی. اتنا غصہ آیا رب العالمین کو، فرمایا خوب ہے، اول و آخر سانس میں دوں، زندگی اور رزق میں دوں، عزت اور توہین کے مراتب سے میں گزاروں، بیوی اور بچے میں دوں، اور تمہارا یہ حال ہے کہ شکر گزاری پہ اپنا بدترین مال مجھ کو دیتے ہو، کچھ تو ہوش کرو. تو فرمایا اگر تم اتنے بخیل الفطرت ہو کہ اپنا اچھا مال مجھے نہیں دے سکتے تو کم از کم درمیانہ تو اللہ کے لیے دیا کرو. حاضرین حضرات، اسکول کے اندر سے بلڈنگ میں نے دیکھی تو میں نے اپنے سے کہا یہ اتنا اچھا بنا ہے کہ مجھے فیل ہوا کہ خالی خیرات سے نہیں بنا. اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ میری فیلنگ ہوئی کہ خالی خیرات سے بنا. انہوں نے اپنا درمیانہ اور اچھا مال بھی اس میں لگایا. بڑی میری آرزو ہے کہ اللہ ہمیں یہ موقع دے، ہمیں یہ ہمت دے، ہمیں یہ قصب دے کہ ہم اللہ کو اس طرح راضی کریں کہ اس کی عطا و بخشش میں سے اپنے بہتر مال کو اس کے لیے سنواریں، اس کو عطا کریں. ہم عمر بھی ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنی ساری اچھی عمر دنیا کو دے دیتے ہیں. ہم ایک ناکارہ چیز کو بہترین عمر دیتے ہیں، اور سب سے بہترین چیز کو آتے ہوئے ہماری عمریں ختم ہو گئی. ہندو آشرم میں، اپنشداس میں، ویدانتا میں انسان کی عمر کو 100 سال تک جمع کیا گیا کہ بہترین عمر 100 سال کی ہے، اور 25 برس پہ اسے پھر 4 حصوں میں بانٹا گیا کہ پہلے 25 برس جو ہے یہ بھرم چری آشرم کے ہیں، جوانوں کے، جوان اور عمر لوگوں کے، ہنر سیکھنے کے، ابتدائے علم کے. جب یہ 25 سال گزرے تو پھر آپ اگلے 25 برس گرہستھ آشرم کے ہیں، کاروبار کرنے کے، رزق کمانے کے، بیوی بچے پالنے کے، خاندان بنانے کے. جب وہ 25 سال گزرے تو گھرب آشرم کے ہیں. اب طاقت اختیار ہو، سیکٹری بننے کی کوشش کرو، انجمنوں کے سردار بنو، پولیس کے اور فوج کے افسر بنو، حکومت چلانے کی کوشش کرو. اور پھر برہمن کہتا ہے کہ جب یہ 75 سال گزر جائیں تو پھر آپ اللہ کو آ جاؤ، پھر آپ شری منی آشرم کو آ جاؤ، پھر آپ ولایت کو آؤ. مگر خاتون حضرات، اب کی بار 100 برس تو نہیں کسی کی عمر ہوتی، ہم تو پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کوئی 50 پہ، کوئی 60 پہ. اللہ تک تو پہنچتے پہنچتے ویسے ہی آج کا انسان ختم ہو جاتا ہے. مگر مسلمان کا یہ قانون بھی نہیں ہے. مسلمان سب سے پہلے اپنے اولین پرائیورٹی کو طے کرتا ہے. یہ دنیا فلسفہ ترجیحات پہ ہے. آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے؟
پہلی ترجیح کو خدا نے اشارہ کر کے بتایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، انعرف، میں نے چاہا کہ میں آشکار ہو جاؤں، فخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے مخلوق کو تعارف کے لیے پیدا کیا، اپنے جاننے کے لیے پیدا کیا۔ جب قرآن حکیم میں انسان کی زندگی کے آثار بتائے، ایک بڑے طویل 1 ارب سال سے انسان زمین پہ ہے، تو اللہ نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، برسہ برس، صدیوں تم زمانے میں ایسے رہے کہ کوئی قابل ذکر شاید، سنگولر سیلف، پھر آپ ڈبل ہوئے، پھر آپ کو سماعت دی، بصارت دی، فجعلناه سمیعا بصیرا، مگر آخری مقصد پھر آخری آیت میں بتایا، فرمایا انا ہدیناہ السبیل، میں نے تمہیں عقل دی، معرفت دی، علم دیا، شناخت دی، پیغمبر دیے، صرف ایک کام کے لیے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر۔ خواتین و حضرات، یہی پرائیورٹی ہے زندگی کی، یہی ترجیح ہے زندگی کی۔ بدقسمتی ہے کہ ہم زندگی کو ترجیحات میں تقسیم نہیں کرتے۔ ہماری دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پہ فوری ترجیحات غالب آ جاتی ہیں، ہم پہ لمحاتی ترجیحات غالب آ جاتی ہیں، مگر پوری زندگی کی ترجیح صرف ہے۔ یہاں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے اتنا بڑا عالم ہے پروردگار عالم آپ کا کہ کوئی جبر نہیں، روٹی نہیں روکے گا اگر آپ نے اس کو جاننے کی کوشش نہ کی، آپ کا رزق محدود نہیں کرے گا، الٹا کہتا ہے، قرآن حکیم میں کہتا ہے اگر ایک مصلحت مانے نہ ہوتی تو میں اہل کفر کے گھر چاندی اور سونے کے کر دے۔ مصلحت یہ ہے پھر تو کوئی بھی مسلمان نہ رہتا۔ ہم ایسے گئے گزرے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اقتدار اور مال ہی خدا کی شناخت اور کی امید ہے، تو خداوند کریم نے کہا اگر ایک مصلحت مانے نہ ہوتی تو ہم تمہارے در و دیوار سونے اور چاندی کے کر دیتے، مگر تھوڑی سی آزمائش سے گزرنے کے بعد اللہ نے آپ کو صاف صاف یہ بتایا ہے کہ میرے بغیر تمہاری زندگی بے چینی۔ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ ہم قرآن پہ یقین نہیں رکھتے، برا نہ مانے گا، میں بھی اور آپ بھی نہیں رکھتے۔ میں نہیں مانتا آپ اللہ کو خالق مانتے ہو قرآن، میں بالکل نہیں تسلیم کرتا کہ آپ قرآن کی آیات کو اللہ کی آیات سمجھیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ آیات اتنی واضح ہیں، پھر اگر آپ اس کو نہ مانیں گے تو اس کا صاف پتہ لگتا ہے کہ آپ خدا پہ یقین نہیں رکھتے۔ میری طرف سے آپ کو میں اس کی مثال دوں گا، پھر آپ اپنا آپ پرول کے دیکھ لیجئے گا، مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، آنیسٹلی چاہیے۔ اس کمٹمنٹ کے بغیر، اس عقلی اور ذہنی کمٹمنٹ کے بغیر آپ کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے احسان دانے سے ایک شعر بہت پسند، بہت پسند، مزدور شاعر تھا بیچارہ، سادہ سا تھا، تو اس نے کہا یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے۔ یہ مسلمانوں کو اس نے براہ راست کہا، اس نے مسلمانوں کو نہیں کہا، مگر اس شعر کی ریفرنس سے مسلمانوں کو جاتی ہے کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ میں پاگل ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے تو سمجھ سوچ کے بنو نا۔ جس مسلمانی میں خدا ہی عزیز نہیں کرتا اس اسلام کا کیا فائدہ؟ تو خدا کہتا ہے ایک بات بڑی کھول کے، کہتا ہے جو چاہو لے لو مجھ سے، پیسے لے لو، 10 منزلہ مکان لے لو، ایفل ٹاور لے لو، یار چھوڑو، قطب مینار بھی تمہارا، جو چاہتے ہو لے لو، مگر ایک چیز نہیں دوں گا، ایک چیز نہیں دوں گا۔ الا سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان میری یاد کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر خدا یہ کہہ دے کہ سنو، خبردار، غور کرو، ہر دنیا کی چیز تمہیں مل سکتی ہے، 1 درجن اولاد مل سکتی ہے، 10 درجن فیکٹریاں مل سکتی ہیں،
سر سبز و سادہ آپ کے سارے بازار آپ کے لے لو جو مرضی لینا ہے، مگر ایک بات نہیں دوں گا، ایک بات نہیں دوں گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان تمہیں خدا کی یاد کے سوا نہیں ملے گا۔ خواتین و حضرات، پھر بھی آپ ادھر سے ہی دور ہو، پھر بھی آپ خدا کی یاد کے بغیر دلوں کا اطمینان ہے، تو میں ٹھیک کہتا ہوں نا، آپ کو اللہ پہ کوئی اعتبار نہیں، سچی بات۔ اس یقین کا کیا فائدہ، اس مردہ تنی کا کیا فائدہ؟ وہ اقبال کیا کہتا ہے کہ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں، اس لیے کہ اس چسکے کے خلاف صرف خدا کا۔ وہ بھائی کیسے اللہ تجھے مان لیں، کیسے جان لیں؟ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ میری یاد کے بغیر تمہیں اطمینان ہی نہیں ملے گا، اور میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں گورنمنٹ میں میں اسے سڑکیں بنانے میں ڈھونڈ رہا ہوں، پل بنانے میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں بہت سارے یتیم خانے کھول کے بیٹھا ہوں، میرا خیال ہے یہ تمہیں خوش کر دیں، کہیں نہیں۔ اب دیکھو، ایک تو آیت یہ ہوئی، غور کرنا کہ کیا آپ اطمینان قلب کے لیے خدا کی یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے، غور کرنا سب۔ اگر نہیں کرتے ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اطمینان قلب نہیں ہے، باقی تمہیں ہو سکتا ہے مساج کہیں مل جائے، کہیں ادھر ادھر تمہارے کھانے پینے کو اچھا مل جائے، اطمینان قلب نہیں ملے۔ اور خاتون حضرات، میں نے قرآن پڑھا، میں نے کہا یار میں خام گھبرایا پھرتا ہوں، عجیب میں نالائق سا اسٹوڈنٹ ہوں، میں سوچتا پھرتا ہوں یہ اللہ میاں بہت مارے گا، بڑا عذاب دے گا، بڑا یہ کرے گا۔ ایک اتنے بیچ میں چرچ آ گیا، ٹھیکیدار آ گئے، مولوی آ گئے، انہوں نے ایسی عذاب کی سنائی کہ سٹی بھول گئے۔ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار، بخشش تو ہوگی نہیں۔ پھر لے دے کے اپنے آقا اور رسول پہ گئے کہ شاید قیامت کے دن ہمیں بخشوا لے۔ مگر خواتین حضرات، ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، بڑی صاف ستھری مصدقہ شاندار حدیث۔ ایک بدو آ گیا نا رسول اللہ کی محفل میں، پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود۔ ہنس کے چل رہا، اصحاب حیران، پیغمبر خدا حیران، بھائی اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی، یہ کیا خوشی کی بات تھی کہ خدا خود حساب لے گا۔ ادھر مولوی نے سمجھایا جب خدا حساب لے گا سب کچھ ہی غرق ہو جائے گا۔ اس کو کہا بلاؤ اس کو۔ جب اس بدو کو دوبارہ بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھائی میاں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، تم اتنے مسکرائے کیوں، خوش کیوں ہوئے اس بات پہ کہ خدا حساب لے گا؟ اس بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو نرم ہے، اب خدا سے بڑا عالی ظرف کون؟ اس بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی زمین میں کوئی عالی ظرف ہو تو حساب نرم لیتا ہے، خدا سے بڑا عالی ظرف کون ہوگا؟ تو مجھے بخشش کی پکی امید ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو تم اسے ان پڑھ کہتے ہو گے نا، یہ جاہل مطلق ہے نا، مگر اس کا خدا پہ گمان کتنا اچھا ہے، اس کا خدا پہ گمان ہے۔ فرمایا کہ خدا تم پر تمہارے گمان کی طرح ہے۔ ایک آدمی بخوف خدا سے ڈرتے ڈرتے بہت بڑا ولی تھا، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد حضور خداوند پیش ہوا، کسی دوسرے ولی نے دیکھا مقدمہ چل رہا ہے، پیش ہوا تو اللہ نے کہا یار تجھے میری ساری صفات میں خوف والی یاد تھی، اب تمہاری سزا یہاں بھی ڈرتے ہو، اب تمہیں کہیں سے امید نہیں۔ دیکھو کتنی بڑی آیات ہیں، کس وجہ سے آپ نہیں مڑتے ہو؟ آپ تو کہتے ہو ایک گناہ ہوا، چلو جی ایک تو ہو ہی گیا، دوسرا بھی کر ڈالو، تیسرا بھی کر ڈالو، چوتھا بھی کر ڈالو۔ یعنی آپ کو گناہ گار کرنے والی چیز ڈیسپریشن ہوتی ہے، آپ کو صرف ڈیسپریشن خدا سے نا امید کرتی ہے۔ آپ ادھر واپس اس لیے نہیں پلٹتے کہ آپ کو اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب میں نے کیا ہونا ہے، اب مجھے کون بخشے گا؟ یہ شیطان کی طرف سے ڈیسپریشن آتی ہے، ورنہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟
کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کے بندو جو میں نے تمہیں صفات دنیا سے آسانی سے گزرنے کے لیے دی تھی، جو صفات فہم و فراست میں نے اس لیے دی تھی کہ تم آرام سے سکون سے دنیا سے گزر جاؤ، تم نے انہیں غلط معنوں میں لگا دیا، غلط اصراف کر دیا۔ میں نے تمہیں عزت کے لیے عقل دی تھی، تم نے اسے تجاہل غرور پہ لگا دیا۔ میں نے تمہیں بچوں کے لیے دی تھی شہوات، تم نے اسے پتہ نہیں کن غلط معنوں میں لگا دیا۔ ویسٹیج کیا، ویسٹیج کیا، گناہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا اس آیت میں۔ یو ویسٹ، یو آپ ضائع کرتے ہو ان صلاحیتوں کو جنہوں نے آپ کو خدا تک پہنچانا ہے، آپ ان کو ضائع کرتے۔ خدا کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم کرو گے۔ کل یا کہتے ہیں اے پیغمبر ان کو یہ سنا دو، میری مخلوق کو یہ سنا دو، میرے بندوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، سب سے بڑا اسراف نہ کر بیٹھنا، اپنا دامن امید سے تہی نہ کر لینا، خدا کی رحمت سے امید منقطع نہ کر لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس بندے نے اللہ سے امید منقطع کی وہی اصل کافر ہے۔ جس نے خدا کی بخشش کو محدود سمجھا وہ اصل کافر ہے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک میں تمہارا ہر گناہ معاف کرتا ہوں۔ جميعا، یہ کوئی آیت کوئی معنی کی لحاظ سے پیچھے پیچیدہ نہیں ہے، بالکل صاف صاف ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا رب وہ ہے جو تمام گناہ تمہارے معاف کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ ویسے بھی خادم حضرات ہماری دنیا اس بہت بڑی کائنات میں، ساتوں کائناتوں کی تو میں بات نہیں کرتا، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جیسے ساتوں زمینوں کے جنگل ہوں، ہماری زمین ایسی کہ اس میں ایک چھلا پھینک دے گا، نہ وہ ملے گا نہ نشان۔ اتنی بڑی کائنات میں اگر رحمت کی چادر تنی ہوئی ہو تو ہماری زمین پہ رحمت کتنے سے آئے گی؟ ہر تو ایک ذرہ رحمت خدا اور رسول جو ہے، اور آپ دیکھو کہ ہمارے رسول کا احترام ہے، الہیات کتنا ہے، یہ ذرا دیکھ لو کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جنت میں کیسے داخل کیے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ پوچھا یا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں خدا خود کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اتنا ظرف پیغمبر تھا کہ اپنی شان میں معمولی سی صفت کی بلندی بھی گوارا نہیں تھی، اتنا عالی ظرف انسان۔ تو بدو نے ٹھیک کہا نا، جس کا پیغمبر اتنا عالی ظرف ہو، اس خدا آپ کتنا عالی ظرف ہوگا۔ تو پھر ہمیں بخشش کے علاوہ اور کیا امید رکھنی چاہیے اللہ سے۔ اور ایک آخری بات، حضرات وقت تنگ ہے، سفر لمبا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں عذاب میں پھنس گیا، لوگ کہتے ہیں جادو ٹونے میں۔ یہ ایک بدترین بات ہے جو تمام تر علمی شناخت کے خلاف ہے۔ حضور کا جادو اس لیے نہیں ہوا جیسے آپ سوچ رہے، جو فراڈیا ہے ایک ہی بات لے کے آتا ہے، حضور پہ جادو ہے۔ خادم حضرات، صف استاد میں علمیت کی حدود میں ایک ایسا عالم جو کسی علم کو نہ جانتا، اس پہ سوائے لا ادری کے کیا کہہ سکتا؟ اگر میں جادو نہیں جانتا، اگر میں کہانت نہیں جانتا، اگر میں نینو ٹیکنالوجی نہیں جانتا، تو میرے پاس اگر کوئی طالب علم پوچھنے آ جائے کہ استاد محترم نینو ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے، تو میں کیا کہوں؟ سوری آئی ڈونٹ نو۔ اگر میں اچھا استاد، علم کے دو اقتدار ہیں، جاننا اور نہ جاننے پر صاف کہہ دیں کہ نہیں جانتا، یہ بڑا اقتدار ہے۔ 50-50 علوم کے ساتھ نصف علم ہے
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کے معاشرے کے 60 to 70% آبادی جادو اور کہانت کی مالک تھی. ویسے آپ کو بتانا چلوں کہ کہانت ایک ایسا رویہ تھا جس میں ایک آدمی کو بادام سے بھرے تھے، کرنا بیٹھنا ہی ہے کہ ایک بادام کے بھرے ہوئے ایک ٹب میں ڈالتے، ایک تندور بنا نما ٹب تھا، اس میں وہ بادام کے روغن سے بھرا جاتا تھا، پھر اس میں اس کو ڈالتے تھے کاہن، پھر اس کو خوراک بھی صرف بادام کی دی جاتی، صبح دوپہر شام. جب 40 دن وہ پڑا رہتا تھا تو اس کا دماغ مفتون ہو جاتا تھا، پھر وہ جب اوٹ پٹانگے باتیں شروع کر دیتے کہتے یہ کاہن ہو گیا. اب یہ جنات اس سے گفتگو شروع ہوتی. حاضرین و حضرات، اتنا جادو تھا، مگر جادو تھا کیا؟ اس کے رولز کیا تھے؟ اب پیغمبر علیہ السلام کو اس وقت تک اگر یہ سوال کیا جاتا کہ یا رسول اللہ ہم پہ جادو ہوا، تو آپ کہہ دیتے نا مجھے تو نہیں پتا بھائی، میں تو جادو آگے نہیں جانتا. مگر چونکہ حضور کے علم میں مرتبہ یہ تھا کہ قیامت تک ان کے علموں کا رسوخ جانا تھا، اس لیے خدا نے اپنے پیغمبر کے باطن سے جادو گزار دیا، آثار بتا دیے، کرائن شو کر دیے کہ اس طرح جادو کا اثر ہے، یہ آبسیشنل تھاٹ پیدا ہوتا ہے، یہ نیوروسس کریٹ ہوتا ہے، یہ سائیکوسس بلٹ ہوتا ہے، پھر اس کا حل بتا. حضور جب اس تجربے سے باہر نکلے تو فرمایا مجھے خدا نے عرش کے نیچے سے سحر اور جادو کی بلا کو ختم کرنے کے لیے 2 آبدار موتی، 2 چمکتی ہوئی صورتیں عطا کی. آپ کو فلک اور والناس عطا ہے. آج کس کا جادو اترتا ہے فلک اور والناس سے؟ کسی کا بھی نہیں اترتا. آپ جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی مرتبہ ان پہ پھونک کے پڑھ لو، کسی کا بھی نہیں اترتا. حاضرین حضرات، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ فلک اور والناس والے رب کو ہی پوری طرح نہیں مانتے تو ان کا اثر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا. اگر آپ کو خدا کامل پہ اعتبار ہوگا تو پھر اس کی آیات بھی معتبر ہوں. تو خدا نخواستہ اپنے اعتبارات کو مستحکم کرو. اگر مسلمان ہی رہنا ہے خواتین و حضرات تو مسلمان ہی بنو، پھر جادوگر کا بننا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ گلی کوچے یہ جو ہر دوسرے کا رزق بند ہوتا ہے جادوگروں کی، بھلا یہ ممکن ہے؟ آپ اللہ کی صفات کو مت منتقل کیا کرو. سب سے بڑا گناہ یہ تصور ہوگا کہ آپ خداوند کریم کی حکمتوں اور اس کی عملیت کو لوگوں کے حوالے کر دو. پڑھے لکھے بھی یہی غلطیاں کرتے ہیں، ان پڑھ بھی یہی غلطیاں کرتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ بھی سنو. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس پہ ایک شیطان کو اللہ غلبہ دے دیتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کے قریب رہتا ہے. سوائے اللہ کی یاد کے ظاہر اللہ کی یاد ہوگی، جیسے پہلی آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں. آپ کا دل خدا کے ساتھ خوش رہے گا. جب دل خوش رہے گا تو دماغ وساوس سے پاک رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا. پھر وہی حل ہے وہ جو اللہ کی پہلی آیات میں. اب ایک اور بات سنیے، اسی پہ خاتمہ ہے. فرمایا اللہ نے کہ ہمیں کیا پڑھی ہے. اب دیکھو اللہ تو سیدھی ساری باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو پڑھنے والے کیا لیتے ہیں. کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑھی ہے تمہیں تکلیف دوں؟ ایسے فیس ٹو فیس جیسے کہتے ہیں لوگ، ایسے ہی کہہ رہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑھی ہے تمہیں تکلیف دوں؟ تو علم یہ خیر تو ہے. ہم تو سمجھتے تھے ساری تکلیف، ہمارے مولوی صاحب تو کہیں سارا عذاب ہی اللہ دیتا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ آپ ذرا سے جم کرو گے اوپر سے تمہیں فرشتے جو ہیں پکڑ کے لے جائیں گے اور اندھے غاروں میں گرا دیں گے، برستی ہوئی
آگ میں آپ کو الٹا دیں گے. خدا پتہ الٹا ہی بات کہہ رہے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دوں، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھے یاد کرنے والے ہو، مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، تو مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. خدا تو وہ ہے جو تمہیں ذرا سی یاد بھی چن لیتا ہے، ذرا سی یاد بھی چن لیتا ہے. اس کا نام لطیف ہے، خبیر ہے. زمین کی 7ویں تہہ میں اگر کوئی اللہ کہہ کے پکارے گا نا، دیکھو نا اس نے کہاں سے سنی. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. کہاں سے سنی؟ ویل مچھلی کے پیٹ سے اس نے صدا سنی، دبیستہوں کے اندر دبکے ہوئے پچکے ہوئے پیمبر کی سنی. مچھلی کی غلاسز ہوتے، پیمبر کی کھال ختم ہو گئی، گل گئی، اور اس بندہ عجز نے وہاں سے آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس نے آپ کے تو باپ دادا کو توبہ کرنی نہیں آتی تھی. آپ کو نہیں پتا آدم کو توبہ کرنی نہیں آتی تھی؟ بیچارہ غلطی کر کے پشیمان، درد مند، بے حال و نزار، رو رو کے پاگل ہو رہے تھے. طریقہ ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا توبہ کیسے کرنی. پھر آپ جس اللہ کو سختی کا الزام دیتے ہو نا، جس اللہ کو جبر کا الزام دیتے ہو، قہر کا الزام دیتے ہو، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے القا کیے سینہ آدم پہ کلمات توبہ. اس نے کیے توبہ کے. آج بتاؤ خود ہی توبہ کے کلمات دے کے کیا خود ہی ان کو قبول نہیں کرے گا؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بلا شک و شبہ وہ توبہ کرنے والا بے حد و حساب مہربان رب ہے. توکل رکھو اللہ کی ذات پر، جادو ٹونے پہ نہ رکھو. یہ آپ کو بالکل آپ کا دین خراب کر. کوئی جادوگر نہیں، وہ جادوگر ہے ہی کوئی نہیں سرے سے، مگر جادو ہے، مگر جادوگر کوئی نہیں. اس کی ایک وجہ ہے. جادو ایک ایسا نیگیٹو پروسیس ہے جو آپ کے اندر کی وجہ سے ہی شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تُتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جادو تو وہ جو شیاطین ایک دوسرے کو بہکانے کی خاطر حضرت سلیمان کے ملک میں پڑا کرتے. پھر اللہ نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر بھی کفر کریں گے، معاذ اللہ استغفر. تو جو لوگوں کا خیال ہے سلیمان کا کوئی واسطہ جادو سے نہیں تھا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہ جو جن تھے، شیاطین تھے، یہ جادو کرتے تھے، اوٹ پٹانگ حرکتوں سے لوگوں کو متاثر کرتے. یعلمان الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے. مگر پتہ کیا کرتے تھے؟ ہاروت و ماروت. وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت. لوگ غلط سمجھتے ہیں ہم نے جادو سکھانے کے لیے ہاروت و ماروت کو نہیں اتارا تھا. ہاں آزمائش کے لیے ضرور اتارا، آزمائش کے لیے اتارا. لوگوں کو جا کے کہتے تھے دیکھو ہمارے پاس کوئی سچی چیز نہیں ہے. وَيَتَعَلَّمَانَ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. صاف کہتے تھے اے لوگو ہم پہ ایمان نہ لینا، ہم کفر ہے، ہمارا سحر کفر ہے، خدا سے ہٹ جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے. مگر انسانوں کی بستیاں طاقت کے نشے میں، چند ٹکوں کے تلاش میں یہ دنیا کی ہر اس خرابی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور خدا کو یاد نہیں کرتے، صبر میں نہیں رہتے. میری یہی دعا ہے اور آخری التجا ہے کہ may Allah bless you
with a very natural true faith. سوچا کرو کہ اللہ پہ اعتبار کس قسم کا ہو سکتا ہے. سوچا کرو کہ ہمیں کسی غلط چیز سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اگر ہم خدا کا نام حرز جام رکھیں. ہمیں پتھر کے اور سونے کے تعویذ نہیں چاہیے, ہمیں خدا کی یاد کا تعویذ دل میں لٹکانا چاہیے. اور may Allah bless you all. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائے اور ہم پر بھی کرم. Thank you very much for listening. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد میں ایک دو گزارشات کروں گا. اذان کا وقفہ رہے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کے لیے 5ویں کلاس تک کر دیں اور لڑکیوں کے لیے 8ویں کلاس تک داخلہ کر دیں, کیونکہ شہر کے لیے لڑکیوں کو اکثر لوگ نہیں بھیجتے اور بچیاں بڑی مشکل سے پرائمری تک پڑھ سکتی ہیں. یہ اکثریت کا تقاضا ہے, اس پہ ذرا غور کیجیے گا. اگر فیزیبل ہو تو مطالبہ تو برا نہیں ہے. لڑکیوں کو حاضر حضرات, یہ تو ابتدا ہے اور ابتدا میں کچھ مراحل ایڈمنسٹریٹو کچھ شاید مانیٹری پیش آتے ہوں گے. یہ تو میں ان پہ دباؤ نہیں رکھتا, یہ وشفل تھنکنگ ہے. مگر ایک بات میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ساری زمین کام آئے گی انشاءاللہ تعالی العزیز. ایک دن یہاں ایک یونیورسٹی قائم ہوگی انشاءاللہ, آپ فکر نہیں. یہ مطالبہ پروفیسر صاحب سے ہے. کہا گیا ہے کہ ملتان میں بھی سالانہ اجتماع کا اہتمام کیا جائے جس طرح کہ لاہور میں اور گلپارہ میں ہوتا ہے. ڈر لگتا ہے یہاں سے, اور تو کچھ نہیں. ارے خاتون حضرات, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا سالانہ اجتماع ہے وہ ہر مرتبہ کو 2-2.5 ہزار سے بڑھ جاتا ہے. میری اپنی ایک رسم ہے, میں اللہ کی ایک حدیث پہ سختی سے, حدیث قدسی ہے, سختی سے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں. اور یہ کہ اللہ کو 2 عادتیں پسند ہیں, ایک تو حسن اخلاق اور ایک کھانا کھلانا. تو جب ہمارے پاس اس کا مطلب, میں اس دفعہ بھی میں نے کو 7,000 لوگوں اللہ کی مہربانی اور عنایت اور کرم سے کھانا کھلانے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ مجھے ان مجالس سے بڑی کوفت ہوتی ہے, خاص کر مذہبی مجالس, کہ صفوں کے اوپر بچے بٹھائے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب تھالیوں میں, اور بلکہ بعض کا نان کے اوپر ہی دال بٹ رہی ہوتی ہے. تو میں اٹ لکس کہ ہم اپنے فنکشن تو اتنے عزت و آبرو سے اپنی شان کے لیے کرتے ہیں, اور جب بھی ہم خدا کے لیے فنکشن کرتے ہیں وہ بدترین فارم میں ہوتا ہے. تو میرا ایسا نہیں, اگر اس دفعہ آپ فنکشن دیکھیں یوٹیوب پر تو اٹ از اے میگنیفیسنٹ سائٹ, بہت خوبصورت ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ اسے کوئی انتہائی خوبصورت بنائیں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں بہت کثرت یعنی ناظرین اور سامعین سے نوازا. تو 7,000 بندوں کو ہم نے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا بھی کھلایا. تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں کسی اور شہر میں سالانہ کروں تو وہاں کے لوگوں پر کھانا کھلانے کی آفت نہ آتی رہی. اس لیے کوئی ہمت رکھتا ہوگا تو آ جائے گا سامنے. میرا خیال ہے کہ اہل ملتان میں کافی ہمت ہے. میں تو ملتان کے بارے میں ایک ہی چیز سنی تھی کہ 4 شایست تحفہ ملتان, گرد و گرما گدا و گورستان. اب اگر کھانا آ گیا تو یہ 5ویں صفت ہو. لیکن گھر تو آج کل لاہور بہت زیادہ ہے. اچھا میں جی فرمائیے گا. اچھا ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آپ جیسے انشاءاللہ بہت سے لوگ ہوں گے یہاں پہ. اور اب میں ملتان کے بارے میں کوئی غلط بات میں بھی نہیں سن سکتا کیونکہ ملتان سے تعلق ہے, ایک پوزیسونیس تو ہوتی ہے نا. اچھا ایک میں اناؤنسمنٹ کر دوں کہ یہاں پہ ہماری بکس جو ہیں, بک سٹال پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر کی متعدد جو کتب ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. آپ میں سے خواتین حضرات جو چاہیں
وہ ان کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں. جو حالیہ جو لیٹسٹ بک ہے رموز الہیات وہ بھی موجود ہے. اور آپ نے پروفیسر صاحب کا ایک انٹلیکچوئل پہلو دیکھا ہے. دوسرا پہلو میں اس لیے نہیں زیادہ بتا رہا کیونکہ ابھی پروفیسر صاحب نے نکلنا ہے اور پھنس نہ جائے. پروفیسر صاحب کا ایک دوسرا جو ایکولی شاکنگ اینڈ فیسینیٹنگ جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم عطا کیا ہوا ہے، علم الاسماء، کہ آپ جب پروفیسر صاحب کے سامنے کسی کا نام لیتے ہیں تو پھر آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پھر آپ سے زیادہ جان رہے ہوتے ہیں. تو اس کا پروف جو ہے یہ آپ کو اگر زندگی میں موقع ملا تو وہ کہتے ہیں نا دا پروف آف پڈنگ از لائز ان دس ایٹنگ. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا تو کبھی آپ گجر خان گئے تو آپ کو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ موقع عطا کرے. لیکن فی الحال ہم اکتفا کرتے ہیں سوالوں پہ. پروفیسر صاحب سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے جی، موجودہ دنیا کی کل عمر کتنی ہے اور مذہب کتنے عرصہ سے ہے؟ حاضرین حضرات، اس وقت تو موسٹلی دنیا ویسٹیج میں جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی ویسٹیج برداشت کر سکتا ہے. مگر دو چار ایلیمنٹس ایسے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت حاضر میں یہ عمر بہت کم ہے، بھی 10-15 ایئرز رہ گئے ایک دور کے سمٹنے میں، ختم ہونے میں اور چینج ہونے میں. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا بندہ نہیں رہے. And we are 7 billion people now. It is well understood کہ if one good Muslim stays and he remembers God تو وہ وقت آخر نہیں آئے گا. In other words, I say کہ the entire laboratory which is full of absolute wastage about life and culture and religion، اگر میں اس کا nuts نکالوں، only one single human individual if is available to God، جو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق چلتا ہے تو یہ دنیا رہے گی. مگر جو اس سے پہلے کا وقت ہے یہ ایک حدیث رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو ہم معجزہ، زندہ معجزہ رسول کہتے ہیں کہ ان کے وقت سے نکل کر یہ آج بھی حدیث معجزے کی طرح ہمارے درمیان موجود ہے، مستند ہے، صحیح ہے، اور ہر طرح سے یہ روایت و درایت پہ پوری اترتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ کل تم نے، یعنی اس کو میں ایگزیکٹ لفظوں میں نہیں بیان کر رہا کہ تم مدائن کے محلات پہ قابض ہو جاؤ گے. اور پھر اس کو سراقہ بن جاشم کو آواز دے کر کہا سراقہ کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے یزدگرد کو شکست دی اور مدائن کے محلات پہ قبضہ کیا، اور سراقہ بن جاشم کو حضرت عمر نے وہ کنگن پہنائے. اس کے بعد فرمایا اسی حدیث کا حصہ ہے کہ تم روما کی سلطنت سے ٹکراؤ گے اور تم روما کو شکست دو گے، تم ان پہ غالب آؤ گے. پھر اللہ نے یہ بھی کیا کہ مشرقی سلطنت روما جو رومن امپائر تھی اس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے ٹوٹل اس کو ڈسٹرائے کر دیا. سلطان محمد فاتح کے زمانے میں کانسٹینٹی نوبل کی فتح کے بعد یہ انٹائر سرے سے ختم ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ زمانہ وسطیٰ میں تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جن کی آنکھیں چھوٹی اور ان کے چمڑے کے جوتے ہوں گے. پھر عالم اسلام نے بغداد کی تباہی کے بعد ہمارے منگولوں سے واسطے پڑے اور بڑی شدید جنگ ہوئی. اس جنگ میں الحمدللہ مارکہ عین جالوت میں سلطان رکن الدین بابرس نے اور ابن تیمیہ نے مل کر ایک فائنل جنگ جیتی مغلوں سے، منگولوں سے، جس کے بعد منگولوں کا دور مسلمانوں کا ختم ہے. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوا کہ زمانے آخر میں میری امت دجال سے جنگ کرے گی اور اس پہ غالب آئے گی. اب خواتین حضرات، دجال کا بیان ہم نے
اور اس زمانے آخر کے ہم نے پڑھا حضرت دانیال کی آخری پیشن گوئیوں میں جو عہد نامہ قدیم میں تھی. تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ بھی کہ پوچھا دانیال نے جبریل سے کہ آئے جبریل امین دجال کون کون سے بولے, دجال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مملکت رس, بحیرہ بالتک اور پانیوں کے گرد آباد قوم دجال. اگر آپ غور کرو تو یورپ اور روس یہ سارے کے سارے, بھائی روس کو اس لیے علیحدہ کیا کہ وہ پانیوں کے گرد آباد نہیں تھا, مگر سارے یورپین ممالک پانیوں کے گرد آباد تھے اور امریکہ ان کو لیڈ کر رہا تھا. تو اس سے حضرت دانیال نے خبر دی کہ دس میچ ول بی بٹوین America, Europe, jointly with Russia and all these, they will turn against Islam with full force اور ان سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی. پھر حضرت دجال نے پوچھا, حضرت دانیال نے پوچھا کہ نشانیاں کیا ہیں اس وقت کی. تو جو میں نشانیاں اب بتانے لگا ہوں جو عہد نامہ عتیق میں حضرت دانیال نے بتائی ہیں وہ ذرا آپ بھی غور کر لینا کہ کب ہوں گے. تو فرمایا جب انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا. پہلی ہے جب انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا. when man will touch the privacy of stars. نمبر 1 ہو رہا ہے نا آج کل, چاند پہ چلے گئے, مارس سے پنگا لیا ہوا انہوں نے, کبھی ایک ستاروں کو چھو رہے ہوتے ہیں کبھی دوسرے کو. تو یہ دانیال کی پیشن گوئی اس وقت تو امکان بھی نہیں تھا 3000 سال پہلے جب حضرت دانیال کو یہ خبر بتائی کہ یہ وقت تب آئے گا جب انسان اجرام فلکی میں در اندازی. دوسری جب دائمی قربانی بند کی جائے. قادر حضرات دائمی قربانی صرف کعبہ میں اور کہیں نہیں. یہی دائمی قربانی کی جگہ پچھلے 2 یمن کی جنگ میں اگر ایک میزائل واقعی اگر حرمین شریفین کو پڑ جاتا جس میں پھینکا تھا تو حج بند ہو جاتا, یا ایک آدھ جہاز اگر اب گر جائے کسی جگہ تو بھی حج بند ہو جائے گا. تو امکان موجود ہے, تو اگر کچھ کرنا ہے تو اسی سال کر لو 1-2 سال, ورنہ عمرہ اور حج بند ہونے کے کبھی امکان ہے جس کا جنگ فلیئر اپ ہو گیا. تیسری خاتون حضرات بہت ہی آبویس ہے اور کہا کہ جب اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائے, یہ میزائل تو مجھے اجاڑنے والی مکروہ چیزیں کے نصب ہونے میں قطعاً کوئی اشتباہ نہیں ہے. ہم نے بھی کی ہوئی ہیں, ہمسایوں نے بھی کی ہوئی ہیں, رشیا نے یورپ میں کی ہوئی ہیں, نیٹو نے جواباً کی ہوئی ہیں, امریکہ بھی اسے. یہ اجاڑنے والی مکروہ چیزیں میزائلز ہیں جو کسی کو زمین پر زندہ نہیں چھوڑے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آثار پیش خدمت قیامت حاضر ہیں. قیامت تھوڑی دیر لیٹ ہے, اس پہ کوئی 2-3 سال اور لگ جائیں, مگر جو اگلا آنے والا وقت ہے اس میں مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی خوشخبری ہے کہ ایک دور ہے 40 برس کا, اس کے بعد پھر زوال عقل و فراست شروع ہو جائے گا اور انسان نے غار کے زمانے سے شروع کیا تھا پھر اسی جگہ پہنچا. اگر گوہ کے سوراخ میں ہاتھ دیا تھا پھر وہیں پہنچا. انسان کے ایک میجر ایٹامک شاک سے ہم سے وہ ایڈوانٹیج چھن جائے گا جو 4th آئس ایج کے بعد ہمیں ملا. 4th آئس ایج کے بعد جو آدم اس ٹھنڈے یخ جسم سے نکلا اس پہ ایک فلکیاتی بجلی آ کے گری تھی. According to all these sources, which are not very true, but they have an idea, they have the only probability of man's mind increasing is کہ after 4th ice age آسمانوں سے ایک ایسی برقی حیولہ آیا ہے جو آدم کے سر پہ گرا اور ناگہاں ہی became homo sapien, یہ سوچتا ہوا انسان ہو گیا. اسی طرح ایٹامک شیل شاک میں اتنا بڑا شاک ہوگا کہ وہ ایڈوانٹیج جو تھا دماغ کا وہ چھن جائے گا. And most of its brain will again be dumped and frozen. جیسے آج آپ کے لوگ پڑے ہوتے ہیں تختوں پر
سانس لے رہے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں مگر دماغ سے محروم ہوتے ہیں، تو امکان ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کے بعد ایسا ہی ایک ٹرامیٹک شاک کے انسانی ذہن کو مفلوج کر دے۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ دیر از اسمال لٹل اناؤنسمنٹ، یہ جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ چائے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ضرور اس سے مستفیض ہوئے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے چائے کے بعد ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو اسکول کا ٹور لے سکتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ لوگ ضرور اس کا ذرا ٹور کریں، دیکھیں، اور یہ آپ کے اس علاقے کے لیے میرا سمجھتا ہوں کہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، اور اس میں اگر آپ زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ لیں گے تو یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میرے لیے پرسنلی ٹرسٹ می، آئی ایم فیلنگ مائی سیلف ان 7th heavens۔ ایک تو استاد کی مائیت، اوپر سے ایک درسگاہ، اور پروفیسر صاحب کو بھی ایک کیونکہ استاد رہے ہیں تو ان کو درسگاہ سے ایک عشق ہے، محبت ہے، تو میری پرسنل بھی ہے ریکویسٹ آپ سے، اور ادارے کی طرف سے بھی آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ ضرور ٹور کیجیے گا۔ ایک سوال ہے جس کا تعلق میرے خیال میں پروفیسر صاحب سے نہیں بنتا، کیونکہ یہ حکومت کا کام ہے۔ کہا گیا ہے کہ جمعے کی چھٹی بحال کر دیں، اور یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، پروفیسر صاحب ابھی شاید ایگزیکٹو آرڈر دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ اللہ اور قرآن پہ جاتے تو جمعے کی چھٹی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے دعا کہ اصل میں ہمارا جو ایک دو آرڈرز ہیں ریلیجس، ان کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم جمعہ پہلے پڑھ لیں تو پھر خدا کا دوسرا حکم بھی لاگو ہوگا کہ یہ کام کرنے کے بعد آپ اپنے رزق کو تلاش کریں۔ سورہ جمعہ میں ہے تو اصولاً تو خدا چاہتا ہے آپ کام کرو، اور جب آپ جمعہ شمعہ پڑھ لو تو دوبارہ دکانوں کو پلٹو، رزق تلاش کرو، کام کرو۔ مگر میرا خیال ہے ہم تو یہ عذر پہ، یہ مذہبی مسئلہ بھی نہیں ہے فرینکلی، یہ تو آپ کی سست الوجودی کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ چاہو ایک کی بجائے 1.5 چھٹیاں کرنی، اب ایسے یورپی اصل میں اتنی اکنامکس پروگریسو نہیں ہے، 2 دن کام نہ بھی کرو تو بھی انسان کا گزر ہو جاتا ہے، تو انہوں نے سیٹرڈے سنڈے رکھا ہوا ہے، آپ جمعہ ہفتہ رکھ لو، پھر آپ کو سنڈے سے گزرنا ہوگا۔ بٹ پرابلی سم ٹائمز کو روٹین جیسی بن جاتی ہیں، جیسے وہ دنیا کسی اور روٹین پہ کام کر رہی ہے، آپ کسی اور کا، تو جمعے والے دن کی چھٹی will be a pure holiday, will not help you in progressive کسی ٹریٹمنٹ اور بارگینس میں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ جمعے والے دن کام ہونا ہی چاہیے۔ ہاں سیٹرڈے کی آدھی اور سنڈے کی پوری کر لو، جمعے کی آدھی کر لو، آدھی میں نماز پڑھو، آدھی میں کام کاج کرو، گزر اوقات ٹھیک کرو۔ پتہ نہیں آپ کا کیا ہو، میرا تو خیال ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب نماز پڑھ لو تو پھر رزق کمانے کے لیے نکل جاؤ، اور نکلو۔ ویسے پروفیسر صاحب، ہم نے سرکاری محکموں میں دیکھا ہے کہ جمعے کی چھٹی نہ ہونے کے باوجود کافی حد تک چھٹی ہی ہوتی ہے۔ تو خیر ہم تو ہر دن چھٹی کر لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، اس خوف کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ خوف میرے نزدیک تو ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہو، مگر میں اس خوف کو خوف سمجھتا ہوں جیسے خشیت کے معنوں میں بیان کیا جائے کہ مجھ سے ایسے کام نہ ہوں جو مجھے اللہ سے دور کر دیں، بس اور کوئی خوف نہیں۔ یہ کوئی دوزخ کا خوف نہیں ہے، آگ جلنے کا خوف نہیں ہے، جب انسان ڈھیٹ ہو جائے کہتا وہاں سے بیماری لیں گے، مگر اصل خوف یہ ہے کہ آپ خدا کی ناراضگی نہ مول لو، اور خدا کو اتنا ناراض نہ کرو کہ وہ تم سے توجہ بدل لے۔ تو میں خوف اس کے ان کاموں سے ڈرنا چاہیے جو خدا میں اور آپ میں دوری ڈال، میں اس کو خوف سمجھتا۔ ویسے خواتین حضرات، ایک دفعہ تالیاں آپ اپنے لیے بھی بجا لیں کہ جتنے صبر کے ساتھ آپ مجھے سن رہے ہیں، اور اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے پچھلے تقریباً 10 سال کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے کسی کو یہ کہا ہو کہ بی بریف، کویشچن بہت بریف ہونے چاہیے، اور اس نے مان لیا ہو۔ یہ پہلی دفعہ ملتان میں آ کے ہو رہا ہے کہ ہر کویشچن بہت ہی بریف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ملتان کی سرزمین اتنی
بریوٹی پہ اور فصیح و بلیغ زمین ہے کہ آپ سب لوگوں نے میری بات مانی. آپ کے لیے بہت بھرپور قسم کی تعلیم. پروفیسر پوچھا گیا کہ خدا کو ترجیحی اول قرار دینے کی مناسب عمر کیا ہے؟ ویسے تو خادم حضرات یہ کوشچن علمی ہے. میں تو اپنا بتا سکتا ہوں کہ سون آفٹر مائی گریجویشن آئی واز انٹرسٹڈ ان نوئنگ کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس پر کس قسم کے شک و شبہ وارد ہو سکتے ہیں. میں پازیٹیو راستے سے نہیں آیا ہوں, جیسے آپ کہیں کہ پازیٹیو رستوں کا مجھے کوئی نہیں تھا, میں تو تشکیک کے راستے سے. ہمارے زمانے میں 7 ایسے تمام بڑے بڑے میجر فلاسفیز تھے جو اینٹائی گاڈ, جو خدا کے خلاف تھے. مگر ایک اصول یاد رکھیے کہ اگر 7 ارب لوگ بھی یہ کہیں کہ خدا نہیں ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ نہ ہو, اور اگر 7 ارب لوگ کہیں کہ خدا ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ ہو. ہمیں ہر صورت میں خدا کے اسبات پہ اپنے دلائل جمع کرنے ہوں گے. قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک میرے لیے اچھی دلیل نہ رکھتا. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. But another question is کہ ہمیں اپنے علوم کی تحصیل کی ایک بھرپور کوشش چاہیے کمپیریٹیو علوم کی. ایک مشکل میں نے ضرور دیکھی جو اللہ کے علم میں, کیونکہ وہ ٹوٹیلٹی ہے اور کائنات کی غرض و غایت ہے, یہ کائنات اس سے ہے, اس کے لیے ہمیں نارمل سے زیادہ علم چاہیے. میں اسے سمپل MA/MSc سے نہیں شاید اس پر زیادہ غور کروں. A few PhDs cannot solve the problem of God. تو میں ترجیح اول اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لائف لانگ ریسرچ ہے. خدا کو تلاش کرنا, ڈھونڈنا, پانا, اس کی ہمسائیگی میں اترنا, تو اس کے لیے مطالعہ بھی ساری زندگی جاری رہتا ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم علم میں مکمل ہو گئے یا ہماری دانش مندیوں نے خدا کے ہر بات کو سمجھ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلسل جد و جہد جو ہے اور تلاش جو ہے وہ آپ کو ہر حال میں, اور کوئی اتنی بے چینی نہیں, اس طرح نہیں, کھاؤ پیو ہنسو کھیلو, کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں مت کرو, مگر اس کے بارے میں سوچتے رہو تو وہ آپ کو اپنی ہمسائیگی تک پہنچا دے. ضرور کچھ انشاءاللہ. پروفیسر صاحب کا بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ کا بہت شکریہ. ایکچولی ویری سوری ٹو کٹ اٹ شارٹ, لیکن پروفیسر صاحب جیسے میں نے بتایا کہ سفر درپیش ہے. لاہور ہم نے واپس پہنچنا ہے اور پرسوں پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا لیکچر ہے جو کہ ہمارا اینول سیشن ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں پروفیسر صاحب آپ سب کے لیے دعا کروا دیں, خاص طور پہ سلطان صاحب کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, ان کی صحت اور عافیت کے لیے, اور اس اسکول کے لیے دعا کروا دیجیے. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. خادم حضرات اپنی اپنی دعائیں مانگیں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیر وفی اعین الناس کبیرا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من شرورہم وندعو بک فی نحورہم. اللہم انا اسألک العفو والعافیہ. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری.
اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الجوع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مذلات الفتن ما يشتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. Thank you very much. Thank you very much. Very kind of you.